السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جو کچھ کہا سنا جائے، اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان مسلمان کے مسلمان پر کیا حقوق ہیں، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے جو ہمیں دین مرحمت فرمایا ہے، دین اسلام، اس دین میں اللہ پاک نے ہمیں بہت سارے حقوق ہمارے ذمے لازم فرمائے ہیں۔ ان میں سے بعض حقوق وہ ہیں جو حقوق اللہ کہلاتے ہیں، جو اللہ کا حق ہیں، اور بعض وہ ہیں جو حقوق العباد کہلاتے ہیں، بندوں کا حق ہے۔ تو حقوق اللہ کی اہمیت اپنی جگہ، حقوق العباد کی اہمیت اپنی جگہ۔
اگر ہم دین اسلام پر اور اس کی تعلیمات پر پورے طور پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو پھر کسی کو کسی سے گلہ شکوہ نہیں رہے گا۔ ہمارا اسلام صرف مسلمانوں کے حقوق کی بات نہیں کرتا، بلکہ دین اسلام کافروں کے حقوق بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ان کے ہم پر کیا حق ہے۔ اور پھر دین اسلام صرف انسانوں کے حقوق کی بات نہیں کرتا، بلکہ جانوروں کے حقوق بھی بتلاتا ہے کہ جانوروں کے کیا حق ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سبھی لوگوں کے حقوق بیان کیے، والدین کے حقوق بیان کیے، پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے، جانوروں کے حقوق بیان کیے، غیر مسلموں کے حقوق بیان کیے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے مسلمان پر کیا حقوق ہیں انہیں بھی بیان کیا۔ علماء نے ذخیرہ احادیث میں، یعنی احادیث تو لاکھوں میں ہیں، تو احادیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے مسلمان پر حق ہیں جو آپ نے بیان فرمائے، ان سب کو جمع کیا تو 27 حقوق ہیں ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے، 27 حقوق ہیں۔ ان میں سے جو مشہور ہیں، آپ نے فرمایا کہ مسلمان کی جان کی حفاظت، اس کی جان کی حفاظت فرمایا کہ بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، اس کی عظمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک مسلمان کی خون کی قیمت، جس نے ایک مسلمان کی جان بچائی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی عطا کر دی۔ تو مسلمان کی جان کی حفاظت پہلا حق بیان کیا، اور پھر دوسرا حق بیان فرمایا کہ مسلمان کے مال کی حفاظت، مسلمان کا مال ضائع نہ ہو، مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے نہ لیا جائے، مسلمان کا مال اس کی خوشی کے بغیر، اس کی رضا کے بغیر نہ لیا جائے۔ حتیٰ کہ یہاں تک بتلایا کہ اگر کسی شخص نے کسی کی دعوت کی ہے تو اس دعوت میں اگر اس نے ایک شخص کو مدعو کیا ہے تو اب ایک ہی جائے گا، دوسرے کا جانا ٹھیک نہیں۔ اگر 2 کو مدعو کیا ہے تو 2 ہی جائیں، تیسرے کو ساتھ لے جانا ٹھیک نہیں۔ اور پھر یہ جو دعوت پر گیا ہے، وہاں مجلس میں کئی سارے لوگ موجود ہیں، دسترخوان لگ گیا، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ یہ دوسروں سے کہیں آپ بھی کھائیں، نہیں، اسے اس کا حق نہیں دیا گیا۔
صرف اس کی دعوت دی گئی ہے، اسے کہا گیا ہے یہ کھائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسلمان کے مال کی حفاظت یہ دوسرا حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کسی کے سر پر اونٹ ہوگا، کسی کے سر پر بکری ہوگی، کسی کے سر پر سونا چاندی ہوگا، کسی کے سر پر لوہا ہوگا، کسی کے گردن میں زمینیں طوق بنا کر کے لٹکائی ہوئی ہوں گی۔ اب یہ شخص جو ہے یہ کوشش کرے گا کہ ان چیزوں کو میں اپنے سر سے ہٹا دوں، یعنی پوری انسانیت کے سامنے اس سے بڑی شرمندگی کیا ہے، ندامت کیا ہے کہ جو اس نے چرائی تھیں، خیانت کی تھی، ناجائز طریقے سے حاصل کی تھیں، وہ آج اس کے سر پر لدی ہوئی ہیں۔ یہ ہٹانے کی کوشش کرے گا لیکن ہٹا نہیں سکے گا۔ اب اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس وقت اس کا کیا ہوگا، کیسی ندامت اور شرمندگی ہوگی کہ وہ چیزیں جو ظلم اور زیادتی سے ناجائز طریقے سے ہتھیائی ہوئی ہوں گی وہ اس کے سر پر لدی ہوئی ہوں گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے، ایک خلیفہ تھے ابن عبد الرحمن، انہوں نے اپنی محل بنانے کے لیے ایک زمین کا انتخاب کیا۔ جب زمین کا انتخاب کیا تو اتفاق سے اس زمین میں ایک کوئی بیوہ خاتون تھی غریب، اس کا جھونپڑا بھی آ گیا۔ تو انہوں نے ان سے درخواست کی کہ بھئی ہم یہاں اپنا محل تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ جگہ بیچ دیں۔ اس نے منع کر دیا کہ نہیں بیچوں۔ اب انہوں نے زبردستی اس کا جھونپڑا قبضے میں لے کر اور اس کے اوپر محل تعمیر ہو گیا۔ اب یہ بوڑھی خاتون اس وقت کے قاضی کے پاس پہنچی اور جا کر کے کہا کہ بھی یہ محل بنا ہے اور اس محل میں میرا جھونپڑے کی جگہ کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، یہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں نہیں بیچ رہی۔ قاضی نے کہا کہ آپ تھوڑا صبر کریں، میں کوئی موقع دیکھ کر کے انشاءاللہ بات کرتا ہوں اور آپ کا حق دلواؤں گا۔ جب یہ محل تعمیر ہو گیا تو جو بادشاہ کے قریبی لوگ تھے انہیں بلایا گیا، ان کی دعوت ہوئی۔ موقع دیکھ کر یہ جو قاضی تھا، عدالت کا جج تھا، یہ بھی پہنچ گیا اور اس طرح سے پہنچا کہ اپنے ساتھ ایک بورا لے لیا، جیسے بوری ہوتی ہے جس میں ہم مٹی ڈالتے ہیں، گندم ڈالتے ہیں، اجناس ڈالتے ہیں، اس طرح کا بڑا سارا بورا لے لیا اور بادشاہ سے کہا کہ آپ کا محل تو بہت اچھا ہے، اگر اجازت ہو تو میں یہاں سے تھوڑی مٹی لے لوں۔ بادشاہ نے کہا کوئی مذائقہ نہیں، آپ لے لیں، لیکن حیرت ہوئی کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔
خیر انہوں نے اپنے اس بورے میں مٹی بھری 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 خوب بھر لی، اتنی بھر لی کہ ہلے ہی نہیں۔ اب انہوں نے اس خلیفہ وقت سے، بادشاہ سے کہا کہ حضور ذرا آپ اس کو اٹھوا دیں۔ اب کہاں ان سے اٹھنی تھی اور کہاں ہاتھ لگایا، لیکن تو انہوں نے موقع دیکھ کر کے کہا کہ جب آپ سے یہ بوجھ نہیں اٹھ رہا جو دنیا کا چھوٹا معمولی سا بوجھ ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں اس بیوہ خاتون کی زمین کا بوجھ کیسے اٹھاؤ گے؟ بعض دفعہ بات کہنے والے کہ دل سے بات اللہ تعالیٰ نکلواتے ہیں اور سامنے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو بادشاہ متاثر ہوا اور اسی وقت لوگوں سے کہا کہ یہاں سے نکلو، یہ محل اب میرا نہیں، یہ پورا محل بما ساز و سامان کے اس بیوہ کا ہے۔ وہ پورا کا پورا محل بما ساز و سامان کے اس بیوہ کے حوالے کیا اور اس کو کہا کہ ہاتھ جوڑ کر معافی بھی دے دیں اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں میرا گریبان نہ پکڑنا۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے حق بتلائے کہ مسلمان کا حق کیا ہے۔ فرمایا کہ پہلا حق اس کی جان کی حفاظت اور دوسرا حق اس کے مال کی حفاظت۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج کس قدر ایک بے بسی اور بے کسی اور خون ہمارا جو ہے وہ سفید ہوتا جا رہا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک آدمی مر رہا ہے، اب اس کے کلپ بن رہے ہیں، اس کی تصاویر اور موویاں بن رہی ہیں، اس حادثے کو محفوظ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس بیچارے کو بچانے کی کوشش نہیں ہو رہی، یا کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کر کے ہسپتال تک پہنچا۔ نہیں میرے پیارو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے خون کی قیمت بتلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسلمان کی تکلیف کو دور کیا، مسلمان کو خوش کیا، اس نے مجھے خوش کیا۔ جس نے اس کی تکلیف کو دور کیا، کل قیامت کے دن میں اس کی تکالیف کو دور کر دوں گا۔ اور آج اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حال یہ ہے کہ سکی اولاد اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہے، بیوی پاس تڑپ رہی ہے، شوہر کو خبر نہیں ہے، ماں باپ تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اولاد بے حس ہے۔ یہ کیا ہے میرے پیارو؟ یہ کہنے کو ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں اندر سے اسلام کی روح ختم ہو چکی۔ انما المؤمنون اخوہ۔ مسلمان کی تو شان یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بے چین اور بے قرار ہو تو پورا محلہ اس کی تکلیف کے لیے بے چین اور بے قرار ہو جائے، پورا محلہ۔ اب ایک گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے ایک تڑپ رہا ہے اور دوسرے کو پرواہ نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اسی طرح مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کریں، اگر بیمار ہو جائے تیمارداری کریں، اور اس پر اجر و ثواب بتلایا، اس پر فضائل بتلائے۔
جو تیمارداری کر رہا ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر مسلمان انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوں، اس کے جنازے میں شریک ہوں. کس قدر المیہ کی بات ہے. اعلان ہو رہا ہے کہ نماز کے بعد جنازہ ہے، نماز کے بعد جنازہ ہے. اب ہم نے سن یہ رکھا ہے کہ بھی اگر چند ایک بھی پڑھ لیں گے تو باقیوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا. اب چند ایک لوگ کھڑے ہیں اور بہت سارا مجمع جو ہے وہ جوتے پہن کے جا رہا ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے کل ہمارے اوپر بھی یہ وقت آنا ہے. کل ہم بھی دوسروں کی دعاؤں کے محتاج ہوں گے. اور یہ جو جنازہ پڑھنا ہے یہ معمولی نہیں ہے، یہ بہت اونچا عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے. اس کے لیے بھی اونچا عمل ہے جو مرحوم ہے، میت ہے. اس وقت ہماری ضرورت ہے اسے اور ہمیں بھی ضرورت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میت پر نماز جنازہ پڑھنے والے 40 لوگ ہوں، ایک روایت میں 100 لوگ ہوں، ایک روایت میں 3 صفیں ہوں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اس میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اب صف چھوٹی سی کیوں نہ ہو، 5 آدمیوں کی صف ہے، 3 آدمیوں کی صف ہے، پھر 3 آدمیوں کی یا 2 آدمیوں کی صف ہے. اس میں یہ نہیں بتلایا کہ صف اتنی بڑی ہو، نہیں، فرمایا 3 صفیں نماز جنازہ پڑھنے، اور ایک روایت میں 40، ایک میں 100. فرمایا اگر یہ کسی میت پر نماز جنازہ پڑھ دیں تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. آپ حیران ہوں گے، اللہ پاک تو علام الغیوب ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری زبان پر اللہ یقین فرماتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا ایک میت گزری، جنازہ گزرا، لوگوں نے جب یہ گزرا تو لوگوں نے کہا یہ بہت ہی اچھا آدمی تھا، بہت ہی بھلا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، لوگوں کے ساتھ نیکی کیا کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ تعاون کیا کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ اچھائی کیا کرتا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا لازم ہو گئی، لازم ہو گئی. صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ کیا لازم ہو گئی؟ فرمایا جنت لازم ہو گئی. فرمایا یا رسول اللہ کس کے لیے؟ فرمایا اس مرحوم کے لیے. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اللہ کے بندوں نے اس کے اچھے ہونے کی گواہی دی، اللہ نے ان کی گواہی کو قبول کر کے اس کے لیے جنت کو لازم کر دیا. اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان انتقال کر جائے تو اب اس کی برائیوں کا تذکرہ نہ کرو، اس کی اچھائیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے اچھائیوں کا تذکرہ کرو. ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا بہت برا انسان تھا، بہت لوگوں کو پریشان کیا کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا کرتا، لوگوں کا حق مارا کرتا. آپ نے فرمایا لازم ہو گئی. صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ کیا لازم ہو گئی؟ فرمایا جہنم لازم ہو گئی. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یہ اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے، اللہ نے ان کی گواہی اس کے حق میں، ان کی گواہی اس کے حق میں ٹھیک نہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی 3 صفیں، 40 لوگ، 100 لوگ نماز جنازہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس میت کی مغفرت فرماتے ہیں، ان کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں اس کے حق میں. اور پتہ ہے ہمیں کہ جیسے آج یہ ہمارے کندھے پہ سوار ہو کے جا رہا ہے، ہم بھی کل ہمارا بھی اعلان ہوگا
اسی مسجد میں ہمارا بھی اعلان ہوتا کہ بھی فلاں ابن فلاں اس کا انتقال ہو گیا، تو اس وقت ہمارے کیا جذبات ہوں گے کہ لوگ ہمارے لیے نماز جنازہ پڑھیں اور دل سے دعا کریں، دل سے۔ جب ہم میت کے لیے کھڑے ہو گئے تو دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، جیسے اپنے ماں باپ کے لیے متوجہ ہوتے ہیں، اپنے بہن بھائی کے لیے متوجہ ہوتے ہیں اللہ کی طرف، اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اب آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا یہ بھی حق ہے کہ اگر وہ انتقال کر جائے اس کے جنازے میں شریک ہوں، اور جنازے میں شریک ہونے سے اسے تو یہ فائدہ ہوا، ہمیں کیا ملا جنازہ پڑھنے کا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی مسلمان کا جنازہ پڑھتا ہے تو اللہ اسے ایک قرات اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ ایک قرات کیا ہوتا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ سے زیادہ اجر و ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں یہ اللہ نے ہم پر حق لازم کیا ہے مسلمان کا، اور ہم نماز جنازہ کا اعلان سننے کے باوجود چلے جاتے ہیں، کتنی بڑی نیکی سے محروم ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی برکت سے جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت اللہ فرما دیتے ہیں، بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھنے والوں کی برکت سے اللہ ان کی مغفرت فرماتے ہیں، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ایک حق یہ ہے کہ بیمار ہو جائے تیمارداری کریں، انتقال کر جائے اس کے جنازے میں شریک ہوں، تدفین میں شریک ہوں۔ فرمایا کہ اگر کوئی صرف جنازہ پڑھ کے چلا جائے ایک قرات، اور اگر تدفین میں شامل ہو گیا تو 2 قرات۔ 2 قرات کا مطلب 2 احد پہاڑ سے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ فرمایا چھینک آئے کسی مسلمان کو اور وہ کہے الحمدللہ، تو آپ پر لازم ہے یرحمک اللہ کہیں۔ تو میرے عزیزو، اگر اسلام کی ان تعلیمات کو ہم اختیار کریں تو آج ہماری فاصلے کم ہو جائیں، محبتیں بڑھ جائیں، امن سکون قائم ہو، یہ ذہنی پریشانیاں دور ہوں، اور اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ جتنا ہم دین سے دور ہوں گے مسائل بڑھیں گے، اللہ تعالی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔